دو دو تین تین چار چار. پھر آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان کے درمیان عدل نہ کر سکو تو فواحدہ ایک ہی پر اکتفا کرو. اور دوسری جانب حدیث پاک میں نے پڑھا ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی مصارف نکاح کو برداشت کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے. اب کہیے گا کہ نکاح سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، نکاح ہم کیوں کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح تم اس لیے کرو کہ نکاح جو ہے نگاہوں کو نیچی کرنے والا ہے، نگاہوں میں حیا پیدا کر دیتا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کا محافظ ہے. نگاہوں میں بھی حیا پیدا کر دیتا ہے اور شرمگاہ کا محافظ بن جاتا ہے. اب اس بھاگ دور کی دنیا میں حدیث پاک میں آیا ہے جو مصارف نکاح کو برداشت کرنے کی سکت رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کرے. اب ہم میں کوئی اعلیٰ کوالٹی والے ہیں، کوئی ادنا درجے والے ہیں، کوئی اوسط درجے والے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو مصارف نکاح کو برداشت نہیں کرتے. تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، اور تم میں سے جو مصارف نکاح کو برداشت نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ جو ہے خواہشات کو توڑ دیتا ہے اور انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے. دوسری جگہ میں نے حدیث پاک پڑھا الدنیا کلھا متاع، کہ دنیا ایک بہترین برتنے کا سامان ہے. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور سن لو کہ دنیا کی بہترین سامان جو ہے وہ نیک بیوی ہے. اب صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، کہ دنیا یقیناً ایک لازوال دولت ہے، لیکن ہمیں دنیا کی طرف رغبت کم دینی چاہیے اور دین کی طرف زیادہ دینی چاہیے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ یقیناً ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر میں حضرت علی نے فرمایا کہ دنیا یقیناً ایک بہترین برتنے کا سامان تو ہے ہی، لیکن ہمیشہ وہ دعا کرتے کہ رب قدیر تو ہمیں دنیا میں نیک بیوی عطا فرما اور قیامت میں اعلیٰ حور نصیب فرما، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے نیک حوریں عطا فرما اور ہمیں آگ سے نجات دے. اب آگ کس کو فرمایا گیا؟ حضرت علی کی تفسیر جب آپ پڑھیے گا تو اس میں حضرت علی نے صاف اور واضح انداز میں لکھا ہے کہ بے شک دنیا کی بہترین سامان اگر نیک بیوی ہے تو دنیا کا بہترین اور سب سے خطرناک عذاب بری بیوی ہے. تو حضرت علی کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ بری بیوی سے اجتناب کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ درس دیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام میں نکاح اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تم تو نکاح کرو ہی، اور نکاح کی برکت کے بارے میں فرمایا کہ جب دنیا میں کوئی عبادت نہ تھی بلکہ دنیا میں انسان آیا بھی نہ تھا تو اس وقت بھی نکاح موجود تھا. نکاح ہوا جنت میں ہوا، اور جب یہ دنیا دارالعمل سے ہم انشاءاللہ عز و جل جنت میں پہنچ جائیں گے تو اس وقت نماز جنت میں نہیں ہوگی، روزہ رکھنا جنت میں نہیں ہوگا، حج کے بھی جو ارکان دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں وہ ارکان نہیں ہوں گے حج کے. نہ نیند ہوگی اور نہ نیند کے بعد کی بیداری ہوگی، بلکہ وہاں بیداری ہی بیداری ہوگی، لیکن وہاں بھی نکاح جیسی عبادت موجود ہوگی. اس سے نکاح کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. تو ذرا آپ غور تو کریں کہ کسی عبادت پر ثواب کی بشارت تو ہے، گناہوں کی مغفرت کی بھی بشارت ہے. آپ نماز پڑھے یقیناً سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ حج کریں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ جس نے نماز پڑھا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ جس نے حج کیا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا. ارے قربان جائیں میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا. لہذا وہ آدھے ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. یہ ہے نکاح کی برکت. محترم سامعین، یہ احسان عظیم ہے میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی قوت دیا ہے. آپ سوچیں کہ کسی عبادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت اسے ثواب دے دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھ دیتے ہیں. لیکن ذرا غور تو کریں کہ آدمی جب تک نماز پڑھتا ہے تو جب تک وہ نماز میں رہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں. جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے، نماز کو ختم کر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنا بند ہو جاتا ہے. آدمی حج کو گھر سے نکلتا ہے، نکلنے سے لے کر گھر لوٹنے تک اگر 15 دن میں واپس آیا تو 15 دن تک، 20 دن میں واپس آیا تو 20 دن تک، 40 دن میں واپس آیا تو 40 دن تک. الغرض عبادت شروع کی، ثواب لکھنا شروع ہو جاتا ہے. انسان روزہ رکھنے کے لیے جو سحری کرتا ہے، سحری سے لے کر افطار تک یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، جب تک وہ روزے کی نیت کرتا ہے اور جب تک اس کا روزہ باقی رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے. لیکن جب وہ عبادت ختم کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنا بند ہو جاتا ہے. تو غور کرنے کا مقام ہے کہ جب عبادت شروع کی ثواب لکھنا شروع ہو جاتا ہے، جب عبادت ختم کی ثواب لکھنا ختم ہو جاتا ہے. تو پھر نکاح جو ہے، نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ 1 منٹ کے لیے نہیں ہوتا ہے، نکاح 10 منٹ کے لیے نہیں ہوتا ہے، نکاح 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ نکاح پوری زندگی کے لیے ہوتا ہے. ادھر بندہ قبول ہے کہتا ہے، نکاح ہوا تو نکاح کی برکتیں ہیں کہ جب تک بیوی نکاح میں رہے گی سوتے رہو تو نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، جاگتے رہو تو نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، چلتے رہو تو نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. ارے کتنی نیکی ہوگی، ہرگز اس نیکی کا کوئی محاسبہ کر ہی نہیں سکتا. یہ نکاح کی برکتیں اور عظمتیں ہیں. میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس صحابی آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جو ہے غریب آدمی ہیں، مفلس آدمی ہے یا رسول اللہ، ہمارے پیٹ پر پتھر بندے ہوئے ہیں، کئی روز تک ہم کھانا نہیں کھاتے، ہمارے گھروں میں چراغ نہیں جلتا، ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا یا رسول اللہ،
ہم مفلسی کی وجہ سے نکاح نہیں کرتے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس غربت کی وجہ سے کسی کا نان و نفقہ، کھانا پینا، اس کے لباس کی ذمہ داری ہم اپنے وجود پر اٹھا سکے۔ ہم کیا کریں یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں کہتا ہوں کہ تم نکاح کرو، اس لیے کہ جب تم نکاح کرو گے تو نکاح کی برکت یہ ہے کہ نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مالدار بنا دے گا۔ یہ نکاح کی برکتیں ہیں۔ لیکن سنو، مالدار ہونے کے لیے ہرگز نکاح مت کرنا، ہرگز مالدار ہونے کی حیثیت سے نکاح مت کرنا، بلکہ نکاح کرنا تو رسول اللہ کی سنت پر عمل کی نیت سے نکاح کرنا، اس لیے کہ ان کی سنت میں جو برکت ہے کسی چیز میں ویسی برکت ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا رہنے کی نیت سے نکاح کرنا، تب نکاح میں برکتیں ہیں۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں کہ کنوارا انسان یا کنواری عورت عام حالات میں جب 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 ہی رکعت کا ثواب دیتا ہے، لیکن شادی کے بعد جب وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 رکعتوں کا ثواب دیتا ہے۔ یہ نکاح کی برکتیں ہیں۔ دوسری جگہ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں کہ جب انسان شادی کرتا ہے اور شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس بسم اللہ کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرتے ہوئے جاتا ہے اور اپنے دل میں نیک خواہشات کو پیدا کرتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ کی امت میں اضافے کی نیت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی وقت اولاد کی بشارت دے دیتا ہے۔ اور جب تک وہ اولاد اس دنیا میں باقی رہتا ہے تو اس اولاد کے ہر ایک سانس کے بدلے، ایک سانس کے بدلے، اب ذرا اندازہ لگائیں کہ انسان 1 منٹ میں کتنی سانسیں لیتا ہے، ہر ایک سانس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 60 سالوں کا گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 60 سالوں کا ثواب دیتا ہے۔ یہ نکاح کی برکتیں اور عظمتیں ہیں۔ آئیے بات آگے نہ نکلے، میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے، تمہارے من کو بھائے، 1 2 2 3 3 4 4۔ پھر آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ تو اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کیا ساری دنیا پسند آ جائے تو کیا ساری دنیا سے نکاح کرے؟ تو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قید لگائی، مثنا و ثلاث و رباع کی قید لگائی۔ پھر آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ان کے درمیان عدل نہ کر سکنے کا ڈر ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ایک ہی پر اکتفا کرو۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، آج اس آیہ کریمہ کا مفہوم لوگ سمجھ لیتے تو اسلام کے خلاف ٹی وی پر جو بھونکتے ہیں وہ ہرگز بھونکتے نظر نہیں آتے۔ دیکھو اسلام کیا بات کرتا ہے، اسلام ہمیشہ اقتداء اور عدل کی بات کرتا ہے، اور قرآن کریم کی آیہ کریمہ بھی میں نے پڑھا آپ کے سامنے، اس کی ترجمہ اور تفاسیر میں نے بیان کی، حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا کہ یا معاشر الشباب کا مہر بھی لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خطاب ہے جوانوں کی جماعت سے۔ تو ہم میں جو نکاح کے لائق ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ نکاح کرے، اور نکاح کے پیغام کو ہمیں ہر حال میں عام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے بولنے میں، آپ کے سننے میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ پڑھے ہمارے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ شاعر لکھتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغی خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔